تو دوستوں، آج ہم آپ سب کو اے مشتاق ڈرامہ کی مکمل سٹوری کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چلیں پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس سٹوری میں دعا اور مستجاب یہ دو کریکٹرز ہیں جن پر یہ ساری سٹوری جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ مستجاب کی جو ماں ہے وہ مستجاب کی جو شادی ہے وہ دعا کے ساتھ کرنا چاہتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مستجاب کے اکڑو لہجے کی وجہ سے، اس کے ایٹیٹیوڈ والے لہجے کی وجہ سے جو دعا ہے وہ مستجاب کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ جب کال پر پتہ چلتا ہے مستجاب کی ماں کو کہ دعا نے یہ رشتہ ریجیکٹ کر دیا ہے، تو اس بات کا بلیو نہیں ہوتا مستجاب کو۔ وہ دوبارہ اپنی ماں کو کہتے ہیں کہ آپ کال کریں اور دوبارہ پوچھیں کہ کیا ان کو واقعی اس رشتے سے انکار ہے، جبکہ اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں جی، ان کو واقعی اس رشتے سے انکار ہے اور وہ بالکل سیریس تھی۔ تو فرینڈس، ایک چھوٹا سا فنکشن ہوتا ہے دعا کے گھر۔ تو مستجاب کی جو ماما ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، اس کو فورس کرتی ہے، جبکہ مستجاب منع کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ جب اس کی ماما چلی جاتی ہے تو اس کی تھوڑی دیر بعد وہ بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر جا کر بولتا ہے کہ مجھے دعا سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ اب یہاں پر جو فیملی ہے دعا کی وہ زیادہ نیرو مائنڈیڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کو پرمیشن دے دیتے ہیں کہ وہ دعا سے بات جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اب دعا کی اور مستجاب کی اکیلے میں جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مستجاب بہت انوسینٹ سا بن کے اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے ریجیکٹ کیوں کیا، جبکہ دعا کہتی ہے کہ میں نے آپ کو ریجیکٹ نہیں کیا، میں نے آپ کے پرپوزل کو ریجیکٹ کیا ہے۔ جس پر مستجاب کہتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ دعا کا بھی یہاں پر جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہو چکا ہے۔ وہ اس کے سامنے اس کے فرینڈس نے کافی زیادہ مستجاب کی تعریفیں کی ہیں، اس کو انوسینٹ بولا ہے، گڈ لوکنگ بھی بولا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہو چکا ہے۔ اب آگے چل کے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب مستجاب کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے، کنفرم ہو جاتا ہے اس کو کہ دعا اب مجھ سے محبت کرتی ہے، تو وہ اپنی پہلے والی روٹین میں آ جاتا ہے۔ وہ ویسے ہی فرینڈس کے ساتھ پارٹیز کرتا ہے، گھر سے باہر اگر نہیں جاتا تو گھر میں پارٹیز رکھ لیتا ہے۔ تو پھر ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے کمرے میں وہ کسی لڑکی کو بلاتا ہے اور اس کے ساتھ رومانس کر رہا ہوتا ہے۔ دعا اس چیز کو دیکھ لیتی ہے، تو وہ مستجاب کی تب ان دونوں کی انگیجمنٹ ہو گئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مستجاب جو دعا ہے وہ انگیجمنٹ توڑ کے اس گھر سے واپس آ جاتی ہے اپنے گھر۔ مستجاب کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی دعا کی، اور وہ اس کو کال کر کے بہت زیادہ دھمکیاں بھی دیتا ہے، ڈراتا بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک ٹائم تو ایسا بھی آتا ہے کہ اس کو کڈنیپ بھی کر لیتا ہے۔ جب وہ نہیں مانتی، اس کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی، تو وہ اس کو کڈنیپ کر لیتا ہے۔ پھر جہاں پر لے کے جاتا ہے، پھر وہاں پر اس کے منہ سے اگلواتا ہے کہ تم بولو کہ تم مجھ سے شادی کرو گی۔ پھر جب وہ بولتی ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر جب وہ گھر پہ آتی ہے تو اپنے بھائی کے گلے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے سب کو یہ شک پڑتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ تو اس کا جو بھائی ہے وہ اپنے ساتھ اپنے فرینڈس کو لے کے جاتا ہے اور اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں پر سین جو ہے وہ کہانی ڈرامے کی طرح کا ہو جاتا ہے کہ مستجاب جو ہے وہ دعا کے بھائی کو مار دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد دعا اس کے بہت اگینسٹ ہو جاتی ہے، اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، اور لیکن مستجاب اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ وہ مانتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی کہ وہ اس سے شادی کرے گی۔ پھر اس کے بعد ایک مولانا صاحب، یا پھر یوں بول لیں کہ ایک امام مسجد آتے ہیں اس ڈرامے میں، اور وہ ان دونوں کو سمجھاتے ہیں، ان دونوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اے مشتاق کا ایکچولی میں میننگ کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ پھر جو وہ دونوں جب اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں نا، پھر دعا جو ہے نا وہ ایگری ہو جاتی ہے مستجاب کے ساتھ شادی کرنے میں، اور پھر اینڈ ہو جاتا ہے۔